بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الترمذی۔ محترم سامعین و ناظرین، اس مختصر کلپ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کا تعارف مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ شیر خدا، فاتح خیبر اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی اور عظیم نسبت وہ یہ ہے کہ حضرت حسین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ہمارے آقا حضرت حسین کے نانا تھے۔ نانا بھی عظیم ہے اور نانا کا یہ نواسہ بھی عظیم ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو سگے بھائی تھے، ایک حضرت حسین سے بڑے تھے اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کا نام حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 40 ہجری میں مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد بنائے گئے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد بکھرے ہوئے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی اور ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جو رہتی دنیا تک سنہری حروف میں لکھا اور یاد کیا جاتا رہے گا، کہ انہوں نے امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر یکجان کر دیا، پوری امت مسلمہ کو متحد کر دیا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کا نام حضرت محسن تھا، اور وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بہنیں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھیں، اور دوسری بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہوئے، اور ان کے درمیان بڑا قریبی تعلق تھا۔ اور جو تیسری بہن تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعادت کی زندگی گزاری، تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں نے
حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کی، اور عجیب اور انتہائی بہترین تربیت کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعادت کی زندگی گزاری، اور ہر اعتبار سے اپنے جوانی کے بعد اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کرتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا شروع کر دیا۔ پھر اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جہاد کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت حسن اور حضرت حسین جہاد مختلف محاذوں پر لڑتے رہے اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ۔ پھر جب 22 رجب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور ان کی جگہ یزید کو ولی عہد مسلمانوں کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ یزید وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مدینہ سے کوچ کرتے ہوئے کوفہ کی طرف سفر کیا، اور کوفہ کے لوگوں نے 12,000 خطوط بھی لکھے تھے کہ آپ یہاں پر آ جائیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام کنبے سارے خاندان کے ساتھ وہ کوفہ کی طرف آئے، اور کوفہ کے بعد پھر کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 61 ہجری میں 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 72 آل رسول سمیت وہ شہید کر دیا۔ جو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود کمانڈر تھا وہ شمر تھا، اور شمر نے انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انتہائی ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 آل رسول، جن میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، ان سب کو اس نے شہید کر دیا انتہائی بے دردی سے۔ اور یہ مظلومیت کا واقعہ جو حضرت حسین کے ساتھ اور آل رسول کے ساتھ، وہ حضرت حسین جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دو بچے حضرت حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جن کو آقا نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، آج شمر جیسے بدبخت نے اسی حسین کو کربلا کی مٹی میں تڑپا دیا اور معصوم بچوں تک کو معاف نہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق دے۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعادت کی زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی طرح سعادت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، کبھی بھی ظلم کے سامنے اور بربریت کے سامنے جھکے نہیں، ہمیں بھی اسی طرح جرت اور غیرت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔